برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو مخلوق میں سب سے افضل اور صاحب شفاعت عظمی ہے۔ اے اللہ تو رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما ان پر، ان کی آل پر، صحابہ کرام پر اور متقی لوگوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، تقوی الہی اختیار کرو اور خوشحالی و تنگدستی ہر حال میں اسی کی اطاعت کرو، تاکہ تم خیر و بھلائی اور بہترین انجام سے سرفراز ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ مسلمانوں، خالق کائنات کے لیے توحید خالص کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کی محبت کے اعلیٰ درجے تک پہنچنا عبادات الہیہ کا سب سے بڑا مقصد اور اعلیٰ ترین ہدف ہے۔ اسی طرح اس کے لیے مکمل عاجزی و انکساری اختیار کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اکیلے اسی کے لیے مطیع و فرما بردار ہونا، عبادت و بندگی میں غیر اللہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا اور خالص ایک اللہ کے لیے تمام عبادات انجام دینا کہ جن میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو، یہ سب عبادت الہی کی غرض و غایت میں شامل ہے۔ عبادت و بندگی صرف اسی اکیلے اللہ کا حق ہے، لہذا صرف اسی کی اطاعت کی جائے گی، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، اور ہیبت و ڈر، اکرام و تعظیم، محبت، خوف و رجا، توکل، سوال اور دعا جیسی ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے کی جائے گی۔ تمام عبادات کا تقاضا یہ ہے کہ دل اللہ رب العالمین کی محبت سے حد درجہ مزین ہو اور اعضاء و جوارح اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے۔ بس وہی ایک ذات ہے جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی کی طرف دل اور دیگر جسمانی اعضاء مشکلات و مصائب میں رجوع کرتے ہیں، حاجات و ضروریات میں اسے اکیلی ذات کو پکارتے ہیں، اپنے مصالح و فائدے میں اسی پر توکل کرتے ہیں، اچھے اور برے وقتوں میں اسی کا سہارا لیتے ہیں، اس کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اس کے قرب سے سکون حاصل کرتے ہیں، اس کی شان نہایت غالب ہے، اور یہ ساری خصوصیات صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ بے شک رمضان کے فرض روزے میں یہ تمام بڑے بڑے اعتقادی مقاصد اجاگر ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ در حقیقت بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے، چنانچہ بندہ خلوص نیت، اجر کی امید اور صرف ایک اللہ کی محبت اور تعظیم میں یہ روزہ رکھتا ہے، اور یہی وہ مقاصد ہے جن کی طرف قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ اشارہ کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے تو انہیں ایمان کی آواز لگاتا ہے، اور ایمان کی اصل حقیقت توحید باری تعالی اور اس کے تقاضے ہے۔ پھر اللہ انہیں مقصد صوم کی یاد دہانی کراتا ہے کہ روزے سے مقصود تقوی الہی ہے، جس کا بنیادی امر توحید اور اس کے حقوق کی پاسداری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت صوم کے بیچ میں اللہ فرماتا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور حدیث قدسی میں ہے، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایمان و اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس میں قیام اللیل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، عبادت کے دیگر بڑے فروعی مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان کی تربیت بہترین سلوک اور خوبصورت طرز عمل پر ہو تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکے۔ انسان کو خوبصورت اخلاق اور کامل ترین گفتار و کردار کی تعلیم دینے کے پیچھے شریعت کے ہی وہ مقاصد ہیں جن کی بنا پر بندہ اپنے معاشرے کے افراد اور تمام مخلوقات کے ساتھ اپنے برتاؤ میں پاکیزگی اور عمدگی کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادتیں اس کے نفس کی تہذیب و تطہیر
روح کی طہارت اور قول و فعل کو پاکیزہ و خوبصورت بنانے پر ابھارتی ہے۔ یہ عبادتیں انسان کی تربیت، خوبصورت اقدار، پاکیزہ اعمال، بہترین معاملات، عمدہ اور حسین اخلاق پر کرتی ہے، اور اس طریقے سے انسانی معاشرہ ایک شاندار اور خوشگوار زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس پورے سسٹم میں روزے کا کردار بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز نبی تعلیمات میں بالکل ظاہر و نمایاں ہے کہ روزے دار کو اعلیٰ و پاکیزہ اخلاق اختیار کرنے اور برے و گھٹیا اخلاق سے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بلکہ فرضیت صوم کی ظاہری حکمتوں اور واضح علتوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزے دار کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ایک انسان لوگوں کو اپنے کسی بھی قول یا فعل سے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے دور رہے، اور یہی وہ اہم مقاصد ہے جن کے فوائد فرد، معاشرہ، بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارا روزہ ایسا ہو کہ وہ ہمارے خوبصورت اور پاکیزہ اخلاق کا باعث بنے اور ہمیں برے اخلاق سے بچائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عبادت کے اعلیٰ مقاصد حاصل کریں اور ان کے ظاہری فضائل اور خوبیوں سے مستفید ہو۔ ان عظیم مقاصد کو مکمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کی بات کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری۔ جھوٹ سے مراد ہر حرام قول ہے اور اس پر عمل کرنے سے مراد ہر حرام کام کرنا ہے، اور جہالت سے مراد حماقت و نادانی کرنا اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے۔ اسی طرح ہر وہ اذیت جو آپ سے دوسروں کو پہنچے، اور جھوٹی بات میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں پر تہمت لگائے، ان پر ظلم کرے، ان پر جھوٹ بولے، ان کی غیبت کرے اور ان کی چغلی کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کی اس طرح عبادت کریں کہ وہ عبادات میں پنہا ان عظیم مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محرک ثابت ہو، تاکہ ہم اپنے ظاہر و باطن میں ان مقاصد کے ساتھ واضح طور پر جی سکے اور ہمارے شعور و وجدان میں ان کی حقیقی اہمیت جاگزی ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سعادت و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے، کیونکہ پوری شریعت ہی اعلیٰ و بلند اخلاق سے مزین ہونے کا نام ہے۔ اور جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اعلیٰ اخلاق دین کے مقاصد کلیہ میں سے ہے، بعض نے کہا حسن اخلاق پورا دین ہے، جو اخلاق میں آپ سے آگے بڑھ گیا وہ دین میں بھی آپ سے آگے ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، حقیقی خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ لہذا مسلمان اپنے عادات و اطوار کے لحاظ سے بہترین افعال، تصرفات اور عمدہ اخلاق سے متصف ہو اور زندگی کے ہر موڑ اور ہر کام میں اسی پر ثابت قدم رہے، بڑی کامیابی اور عظیم کامرانی سے ہمکنار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں رہے تو نہ بےہودہ گفتگو کرے اور نہ نادانی کی بات کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ لڑے یا گالی گلوچ کرے تو اس کو بس یہ جواب دے کہ میں روزے سے ہوں۔ متفق علیہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہے ان سے فائدہ پہنچائے اور ان ربانی اور نبوی تعلیمات سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، جو عبادت گزاروں میں سے سب سے افضل ہے۔ اے اللہ رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما آپ پر، آپ کی آل پر،
اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، یقیناً روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کی تربیت بھی ہے، اور یہ ہر قسم کے احسان اور ہر قسم کی سخاوت اور جود و کرم کو شامل ہے۔ لہذا ہر خیر و بھلائی کے کام میں سخاوت سے کام لو، خلق خدا کے ساتھ احسان کرو، تمہارا پروردگار تم پر احسان کرے گا اور تمہیں وافر اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کا اہتمام کیا تو اس کے لیے اسی کی طرح کا اجر ہوگا، اور روزے دار کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، اور دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے، خاص طور پر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تو مت پوچھیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، اسی میں سعادت مندی و فلاح و کامیابی ہے۔ اور سب سے افضل اور عظیم اعمال میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ اے اللہ رحمت سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو مسلمان مرد و عورت، زندہ و فوت شدہ ہر کسی کو تو بخش دے۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، مصیبت زدگار کی مصیبتوں کو دور فرما، غمگین لوگوں کے غموں کو زائل کر دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اور تمام توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور تمام جگہ کے مسلمانوں کو معاف فرما، ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام و مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق سے نواز، اور انہیں بندوں اور ملکوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تیری عفو و درگزر کا سوال کرتے ہیں، تیری سزا سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں مشقت اور پریشانی سے بچا، برے فیصلوں سے ہمیں نجات دے، اور دشمنوں کی ہنسی سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ اے عزت و جلال والی ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اے اللہ تو ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، ہمارے ملکوں کو سیراب فرما۔ اللہ تو ہمیں عطا کر، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر، اے اللہ تو ہمیں عطا کر، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر، ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت مت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اے عزت و جلال والی ذات۔ یا اللہ ہمیں اپنے جود و کرم سے نفع بخش بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں خائب و خاسر نہ لوٹا، اے اللہ تو ہمیں خائب و خاسر نہ لوٹا، اے اللہ تو قبول فرما ہمارے اعمال کو، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔